السلام علیکم، السلام علیکم، کل امید کرتا ہوں فٹ ہوں گے، بہترین ہوں گے، اپنی لائف اچھے سے انجوائے کرو گے. ہم تینوں کی طرح آج ایک اور ویڈیو اور اس کا ٹائپ ویڈیو ہے جی. کافی عرصے بعد سید مزمل شاہ صاحب کی جو ہے ویڈیو لے کے آئے ہیں. اور وائی از پاکستانی جینزی سائلنٹ، جنتر منتر اینڈ کاکروچ پارٹی سید مزمل آفیشیل کی ویڈیو ہے جی. اوریجنل ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوگا. لازمی ان کو بھی سپورٹ کریں، ہمیں بھی سپورٹ کریں. میرا نام ہے رانا محمد علی اور میرے ساتھ ہیں ولی شکلان اقبال. محمد سمیر کھوکھر. سو گائز لیٹس اسٹارٹ. بھارت میں جنزی کا احتجاج رنگ لے آیا. طلباء کے احتجاج کے بعد بھارتی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان مستعفی ہو گئے. آپ دھرمیندر پردھان کو ایک منٹ میں کیا بولنا چاہیں گے؟ پولیس کی یہ کی وجہ تب سے مارے جا رہے ہیں بھائی. Dharmendra Pradhan, he's an intermediate. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. تو سوشل میڈیا پہ اس وقت موازنے کمپیریزنز چل رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کی جینزی کے درمیان کہ نوجوان جو وہاں پر ہیں وہ یہاں پر نہیں ہیں. وہاں جو پولیٹیکل کانشیسنس ہے وہ یہاں پر نہیں ہے. وہاں جتنا احتجاج کیا گیا وہ یہاں پر نہیں ہوتا. وہ لوگ احتجاج میں کامیاب ہوئے، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم باہر نہیں نکلتے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ لٹریٹ بھی زیادہ ہیں، سیاسی اعتبار سے ہم نہیں ہیں. وہ بہت ہی کام کے لوگ ہیں، ہم بالکل ہی فضول ہیں. اس پہ بحث چل رہی ہے. قطع نظر اس بات سے کہ میرا اپنا جینزی پہ جو کرٹیسزم ہے آپ ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں، وہ اٹینشن سپینز کے کم ہونے کا، انٹرٹینمنٹ کی ایڈکشن ہونے کا اور پولیٹیکل ڈائلاگ اور ڈسکورس جو ہے وہ سپرفیشل ہونے سے متعلق ہے. سطحی سیاسی آراء قائم کرنے کا ایشو مجھے رہتا ہے جب میں لوگوں کو سنتا ہوں، نوجوانوں کو سنتا ہوں. لیکن وہ تنقید میری دنیا بھر کے نوجوانوں کے اوپر ہے، صرف پاکستان کے اوپر نہیں ہے. اور اس تنقید کی سب سے بڑی وجہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے. ذاتی اعتبار سے کسی ایک ملک کے نوجوانوں کا ڈفر ہونا اس کی وجہ نہیں ہے. تو اب جو تجزیے اور تبصرے چل رہے ہیں، ہم نے سوچا کہ ہم ذرا اس پہ بات کر لیں. وہ اور بات ہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ہم نے بہت پہلے بنا لی تھی جب یہ اوریجنیٹ کی تھی. اس کے بعد بہت سے لوگ بعد میں اس پہ بات کر رہے ہیں. اور اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ پارٹی کیوں بنی، اس کا منشور کیا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، کیسے اس کی لیڈرشپ ڈیسائیڈ ہوئی اور ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں. لیکن ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن آپ لوگوں نے سینکڑوں میسج کر دیے کہ ہندوستان میں انقلاب آ رہا ہے اور آپ سوئے ہوئے ہیں. اٹھ کے بات کریں اس کے اوپر، تو آ گئے ہیں آپ کے سامنے. تو بات یہ ہے کہ دوبارہ سے یہ ڈسکشن کہ پاکستان کا نوجوان فارغ ہے، ہندوستان کا نوجوان بہت بہتر ہے اس سے. یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ یہاں سے شروع ہوئی کہ ایجوکیشن منسٹر جو ہندوستان کے ہیں، یعنی کہ یونین منسٹر آف ایجوکیشن دھرمیندر پردھان، آج سے ایک روز پہلے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہیں اور جو ریاست ہے وہ ان کے استعفے کو ایکسیپٹ بھی کر لیتی ہے. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے طاقت میں کہ اتنا کلوز کوئی بی جے پی کا منسٹر 12 سال میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ وہ پبلک پریشر کے اوپر ریزائن کر کے گھر چلا جائے. اس کو بہت بڑی وکٹری کہا جا رہا ہے. راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ڈیموکریسی کی فتح ہے. پاکستان کے اندر بھی نوجوانوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا اور کہا کہ اٹس اے ہیوج وکٹری فار آل دا یوتھ موومنٹس ان دا ورلڈ، ناٹ جسٹ انڈیا. اور یہ ریزگنیشن ہوا کیوں؟ وہ اس لیے ہوا کہ جنتر منتر، پاکستان میں ویسے احتجاج کریں تو آپ چھو منتر ہو جاتے ہیں، لیکن جنتر منتر جو ایک مقام ہے ہندوستان میں، دلی میں، وہاں 26 دن سے بھوک ہڑتال پہ سونم وانگ چک جو تھے وہ احتجاج کر رہے تھے کہ یونین منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے. کیونکہ ہم اس کی پوری وجہ ایکسپلین کر چکے ہیں. پچھلی ویڈیو آپ دوبارہ دیکھ لیں اگر نہیں دیکھی. وہ اسی لیے کہ انٹرنس ٹیسٹ جس کا نام NEET ہے، نیٹ ایگزام، وہ لیک ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور اس کے بعد میں تقریباً اس کے کانسیکوینسز میں پیپر ڈیلے ہونے کی وجہ سے 20 اسٹوڈنٹس انڈیا میں پورے ملک میں سوسائڈ کر لیتے ہیں بیکاز دے سا دیئر کریئرز گوئنگ ٹو دا ڈسٹ بن. اس کے بدلے میں ابھیجیت دیپکے جو کہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، دلت فیملی سے ان کا تعلق تھا، وہ انڈیا واپس آ کے احتجاج کو لیڈ کرنے لگتے ہیں. کاکروچ پارٹی بنتی ہے. کاکروچ پارٹی کیوں بنتی ہے؟ وہ اسی لیے کہ سوریا کان جو چیف جسٹس تھے انہوں نے ایک ہیئرنگ کے دوران یہ ریمارک دیا کہ بہت سے بیکار نوجوان جو کام نہیں کرتے کاکروچز کی طرح اس سسٹم کو کھا رہے ہیں، ان کی وجہ سے یہ نظام فیل ہو رہا ہے. تو اس ورڈ کو ٹیک اپ کر کے سیٹیریکل موومنٹ، یعنی کہ طنز و مزاح کا استعمال کرتے ہوئے، AI کا استعمال کرتے ہوئے اور AI الگوریدمز کا یوز کرتے ہوئے اس موومنٹ کو تخلیق کیا گیا. اور اس کے بعد میں یہ اتنی زیادہ وائبرنٹ ہو گئی کہ وانگ چک کا جو احتجاج تھا اس کو سپورٹ کرتے ہوئے 20 جولائی کو چلو سنسد تحریک کا آغاز کیا گیا، یعنی کہ پارلیمنٹ کی طرف مارچ کا آغاز کیا گیا.
اور کہا گیا کہ 1 لاکھ کے قریب ہندوستان کے نوجوان باہر آئے. اس موقع پر ریپریشن بھی ہوا, ایسا نہیں ہے کہ پھول برسائے گئے ان کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ دلی پولیس بھی بہت ایکٹیو تھی, ریپڈ ایکشن فورس ڈپلوائے کر دی گئی, سگنل بند کر دیے گئے شہر کے کچھ حصوں میں موبائل فون کے, ساتھ ساتھ ٹیئر گیسنگ کی گئی, بیٹن چارجنگ کی گئی, اور یہ بھی بتایا گیا کہ 18 میٹرو اسٹیشن بند کر دیے گئے ہیں. اس کے بھی ثبوت ملے ہیں کہ پیلٹ گنز کا استعمال پہلی مرتبہ دلی کے اندر کیا گیا, جس کو انڈین گورنمنٹ نے ریفیوز کیا کہ ایسا نہیں ہوا, لیکن بی بی سی نے اس کو کنفرم کیا ایویڈنس کی بیسس پر. اور یہ احتجاج پھر مختلف ریاستوں کے اندر پھیلتا گیا. 28 ہندوستان کی ریاستوں میں احتجاج کیے گئے, لیکن سب سے بڑا فلیش پوائنٹ اس کا دلی ہی بنا, جہاں سے چینج آیا. دنگے فساد بھی ہوئے, تقریباً 60 احتجاج کرنے والے اسٹوڈنٹس انجرڈ ہوئے, اور اس کے علاوہ 110 پولیس والے انجرڈ ہوئے, یہ بتایا گیا. اور دنیا بھر میں سولیڈیرٹی مارچز بھی ہوتی رہیں. پاکستان میں نوجوانوں نے اس کو ویلکم کیا. اس کے علاوہ لنڈن میں, ڈھاکہ میں, برلن میں, دنیا بھر کے کیپٹلز کے اندر بھی سولیڈیرٹی مارچز کی گئیں. اور یہ پریشر جب ایگزرٹ ہونا اور بڑھ گیا تو مودی صاحب نے اپنے منہ سے پوائنٹ بلینک رینج کے اوپر موبائل فون رکھ کے ویڈیو اپلوڈ کر دی. ٹھیک ہے, مجھے تو لگ رہا تھا اسکرین سے باہر ہی آنے لگے, ڈر گیا تھا میں ویسے. تو وہ اسی لیے ورٹیکل فریم بنایا انہوں نے, بیکاز ہی وانٹڈ ٹو اسپیک ٹو دا انسٹاگرام یوتھ آف انڈیا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے انہوں نے یہ ویڈیو بنائی اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جو مانگیں ہیں اس پر ہم کام کریں گے. پریشر ایگزرٹ ہونا شروع ہوا, اور اس کے بعد میں ایجوکیشن منسٹر نے استعفیٰ دے دیا. لیکن ایک ایسا ایجوکیشن منسٹر جس کو ہٹایا گیا, اس کو ریپلیس کس سے کیا گیا؟ پرلہاد جوشی نامی ایک شخص سے, جو کہ پہلے ہی کنزیومر افیئرز اور رینیویبل انرجی کا منسٹر ہے. اس کو اضافی چارج دے دیا گیا ایجوکیشن کا, جو کہ BA پاس آدمی ہے. یہ ہوتا ہے ریونج ریاست کا, کہ جب آپ اس کو کورس کرتے ہیں تو وہ پھر مینیپولیٹیو مینز سے ایسے بندے سامنے لے کے آتے ہیں جو پہلے سے بھی زیادہ آپ کی صورتحال کو خراب کر کے چلے جاتے ہیں. پاکستان کے اندر مثال ہے, گیلانی صاحب کو کورٹ نے نکالا, زرداری صاحب نے راجہ پرویز اشرف صاحب کو وزیر اعظم لگا دیا تھا. تو اس کے بعد میں لوگ سوچتے رہ گئے کہ اب یہ تبدیلی آئی بھی ہے کہ نہیں آئی. تو یہاں بھی یہ ہے کہ اب بہت سے ایکٹیوسٹ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پہلے MA پاس تھا, اس کو ہٹوایا تو BA پاس لگا دیا, اس کے بعد کیا کرو گے؟ ان پڑھ ایجوکیشن منسٹر لگاؤ گے ہمارے اوپر. انڈین اپوزیشن نے بھی موقع دیکھ کے میدان میں کودنے کا فیصلہ کیا. راہل گاندھی, سونیا گاندھی نے انڈورس کیا اس کو. انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہوم منسٹر کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے, مودی صاحب کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے. ان کو ٹیمپرریلی اریسٹ بھی کیا گیا کیپٹل کے اندر, لیکن بعد میں چھوڑ دیا گیا. اور سب سے عام بات یہ ہے کہ اس موقع پہ جب ایجوکیشن منسٹر نے ریزائن کیا تو اس کے بعد میں حکومت نے یہ اشور کروایا وہاں کے ایکٹیوسٹ کو کہ کوئی آپ کو اریسٹ نہیں کرے گا, آپ کے خلاف کاروائیاں, انتقامی کاروائیاں نہیں ہوں گی, FIRs واپس لی جائیں گی, آپ کا 5 پوائنٹ کا ایجنڈا جو ہے اس پہ کام کیا جائے گا. 1 مہینے بعد ڈیولپمنٹس جو ہیں اس کو اسیس کرنے کے لیے ہم دوبارہ میٹنگ کریں گے آپ کے ساتھ. اتنا پریشر ایگزرٹ ہو گیا تھا کہ کاکروچ جنتا پارٹی کی لیڈرشپ سے BJP کے لوگ مل کے ان کو اشورنسز دے رہے تھے کہ خدا کا واسطہ ہے آپ گھر چلے جائیں. دیٹس وائی اٹ از بینگ کالڈ دا وکٹری آف اے اسٹوڈنٹ لیڈ پروٹیسٹ. اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ پاکستان میں جین زی کو کیا خارش اور کیا تکلیف ہے کہ وہ باہر نہیں آتے, احتجاج نہیں کرتے, پولیٹیکل سوشل چینج لے کے نہیں آ سکتے. ہندوستان میں دیکھو ہمیں شرم آنی چاہیے, ذرا اس کو ایڈریس کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا تجزیہ جو ہے, اس سے ایک تو میں پہلے اس تجزیے سے اگری نہیں کرتا کہ بہت بڑی کوئی ریولوشن آ گئی ہے انڈیا کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کی ریاستوں کا ایک میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. اگر ریاست یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ اس نے کوئرسو فورس کا استعمال کرتے جانا ہے تو وہ کرتے جا سکتی ہے. ماڈرن سوسائٹی میں اتنی زیادہ سرویلنس ہے کہ آپ کے جیب میں جو موبائل فون ہے اس کے ذریعے یہ پتہ لگانا مشکل کام نہیں ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, کس سے بات کر رہے ہیں, کیا کما رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, گھر کہاں ہے, رشتہ دار کون ہے, بینک اکاؤنٹس کہاں پر ہیں, موبلٹی آپ کی کیسی ہے. دیٹس وائی اٹ از فار ایزیئر فار دا ماڈرن اسٹیٹ ٹو ڈو سرویلنس اوور یو دین اٹ واز ایور پاسبل ان دا ہسٹری آف ہیومینٹی. اسی لیے اگر کوئی ریاست کسی کی ڈیمانڈ مان لیتی ہے تو وہ پیورلی کوئرژن کی وجہ سے نہیں ہوتا, وہ اسی لیے ہوتا ہے جو ایک اہم ورڈ ہے جو کہ آج میں آپ کو بتاؤں گا. اور وہ ورڈ کیا ہے؟ پرمیشن سٹرکچر. کون سی ریاست کتنا شہریوں کو آگے آنے کی پرمیشن دیتی ہے, اس میں بہت فرق ہوتا ہے. امریکہ میں ایک خاص حد تک احتجاج کرنے کے بعد بہت سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں, لیکن وہی تبدیلیاں اگر چائنا میں آپ ایکسپیکٹ کریں تو احتجاج شروع ہوتے ہی اس کو کچل دیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, ہندوستان میں احتجاج ایک خاص حد تک آگے جائے تو ڈیمانڈز میٹ ہو سکتی ہیں. پاکستان میں اس احتجاج کا پہلا قدم رکھا جائے گا, وہیں پر اس کو کچل دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جین زی وہاں کی اچھی یہاں کی بری ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل اور پرمیشن سٹرکچرز میں, یعنی کہ الاؤ کرنے میں, شہریوں کو اجازت دینے میں جو بہت بڑا فرق ہے ہندوستان اور پاکستان کی ریاست کی ٹالرنس کا,
وہ آپ کے سامنے واضح ہوا ہے. اس میں قصور جنزی کا نہیں سٹرکچر کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا مرضی مودی صاحب پر ہم تنقید کریں, میں نے بھی بہت کیا, آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے, کہ وہ ہندوستان میں جمہوریت کو ایروڈ کر رہے ہیں, تباہ و برباد کر رہے ہیں. میرے بہت سے ہندوستان کے دوست اس پہ ناراض ہو جائیں گے, لیکن یہ میری رائے نہیں ہے, بلکہ یہ ویل اسٹیبلشڈ فیکٹ اور دلیل ہے. ویڈم ڈیموکریسی رپورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں 2025 کی. یہ رپورٹ کہتی ہے کہ 2008 سے ہندوستان میں گریجولی سلولی ڈیموکریسی کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. جب سے بی جے پی طاقت میں آتی ہے تو یہ کام شروع ہو جاتا ہے. اور یہ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں الیکٹورل اٹوکریسیز ہیں, یعنی کہ یہاں پہ اشرافیہ راج کرتی ہے انتخابات کے ذریعے. تو دونوں کو ایک ہی کیٹیگری کے اندر ڈال رہی ہے, اور یہ کوئی پاکستانی آرگنائزیشن نہیں ہے. دنیا بھر میں آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی. لیکن فرق کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں جب اسٹوڈنٹس باہر آتے ہیں تو اس کا پریشر ریاست لے جاتی ہے, اور یہاں پر ایسا نہیں ہوتا؟ یہاں پر کون کون سے احتجاج ہوئے اور وہاں پہ اس احتجاج کے نتیجے میں رزلٹ مختلف کیوں آیا, اب ذرا یہ سن لیں. تو بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اب بھی جو حکومتیں آتی ہیں وہ اپنی اتھارٹی کہاں سے ڈرائیو کرتی ہیں؟ الیکٹورل پروسیس سے. یقیناً ہندوستان کے اندر بھی اب الیکٹورل مینیپولیشن کا آغاز ہو چکا ہے, جو ابھی ہم نے ویسٹ بنگال کے اندر دیکھا, باقی جگہوں پہ دیکھا. لیکن اب بھی وہاں کے سیاستدان یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر عوامی رائے بہت ہی زیادہ آپ کے خلاف ہو گئی, بہت ہی زیادہ آپ نے کوورژن کر دی, اور سب سے بڑی بات کہ جو اپنا فیکشن, اپنا کیمپ ہے, اگر اس کو چھیڑ دیا, اس کو ڈسٹرب کر دیا, تو پھر آپ الیکٹ نہیں ہو سکتے اس ملک میں. تو اس وجہ سے پبلک پریشر ان کے سروں پہ سوار ہو گیا تھا, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم اس لیول تک ریپریشن کا استعمال کریں گے کہ دوبارہ ہماری پارٹی کے سمبل کو کوئی ووٹ کیا اس پر کوئی ٹھوکے گا بھی نہیں, تو دیٹس وائی دے ور مووڈ بائی دس پروٹیسٹ. لیکن پاکستان میں آنے والی ہر حکومت کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ الیکشن جو ہے اس میں مینیپولیشن اتنی ہو جائے گی کہ ہم نے اتھارٹی وہاں سے ڈرا نہیں کرنی, بلکہ پرمیشن سٹرکچر سے ڈرا کرنی ہے. یعنی کہ اگر ہمارے پاس مقبولیت نہیں ہے یا ہے, اس کا ایک ہی رزلٹ ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ اگر قبولیت ہے, ایکسیپٹنس ہے پاورفل کوارٹرز آف دی اسٹیبلشمنٹ کے اندر, تو اس کے بعد میں آپ راج کر سکتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ تاریخی اعتبار سے دونوں ملک بہت مختلف ہیں. ہندوستان میں 1-1.5 سال کی ایمرجنسی کے علاوہ جو اندرا گاندھی نے لگائی تھی, ایک بھی مثال نہیں ہے کہ وہاں پر مارشل لاز لگے ہوں, جبکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے 1958 سے 1971 تک کوئی جمہوری حکومت خالصتاً نہیں تھی. 77 سے 1988 تک ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا تھا. 99 سے 2008 تک جنرل مشرف صاحب کا مارشل لا تھا, اور اس کے درمیان میں جو پیریڈ ہے وہ سارا ہائبرڈ تھا. ہماری پیور ڈیموکریسی کی ایک مثال بھی اس ملک کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی. اگر کوئی کہتا ہے کہ بھٹو صاحب تھے, یہ تھا, وہ تھا, خان صاحب تھے, سب پولیٹیکلی بائسڈ اور اگنورنٹ لوگ ہیں. بھٹو صاحب بھی 28 سال کی عمر میں کالا کوٹ پہن کے ایوب کی کابینہ میں شامل ہو کے سیاست میں انٹر ہوتے ہیں, اور اس کے بعد میں مجیب کو میجورٹی ملی, لیکن بھٹو صاحب نے ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ کیسے رول کر سکتا ہے. اسی طرح خان صاحب کی پولیٹیکل نرسری میں کہاں سے آتے ہیں؟ جی ایچ کیو سے آتے ہیں. 25 سال ان کی ٹریننگ کی گئی, اور 26ویں سال شعور آ گیا فیض صاحب کی صورت میں, اور وہ طاقت میں آ گئے. اسی طرح نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 85 سے سیاست میں کیسے آتے ہیں؟ جنرل جیلانی کون تھا؟ اس کے علاوہ سیاسی اعتبار سے ضیاء الحق صاحب ان کے مینٹور تھے. تو ہر پارٹی کی نرسری وہیں لگی ہوئی ہے. اسی لیے جب ان کے رولز بھی آتے رہے تو اس دوران بھی ایک ایکٹیو ہائبرڈائزیشن موجود تھی. دوسری بات, پاکستان میں جو بھی میسو پروٹیسٹ ہوتی ہے نا, جو نیشن بیس ہو جاتی ہے, اس کے پیچھے ہمیشہ سے آپ کو یہی نظر آیا ہے کہ ریاست کی پرمیشن ایکٹیو ہوتی ہے. مثال دیتا ہوں, میں نے اپنی زندگی میں لائرز موومنٹ سے بڑی تحریک پاکستان کے اندر نہیں دیکھی, جو کہ جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک تھی اگینسٹ مشرف. سالوں بعد جا کے پتہ چلا کہ کیانی صاحب کہہ رہے تھے آندے ہو. پہلے پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں لگ رہا تھا بالکل آرگینک ہے. ہر بچہ گلیوں سے, سڑکوں سے نکل کے اس میں شامل ہو رہا تھا. ساری پولیٹیکل لیڈرشپ شامل تھی. پاکستان میں کوئی بڑے لیول پہ گرینڈ سکیل کا احتجاج ہوگا اور اس کو کچلا اگر نہیں جائے گا تو آپ کو 5 سال بعد آئیڈیا ہوگا کہ وہ بھی الاؤ کیا گیا ہے, وہ آرگینک نہیں ہے. اور اس کے رزلٹ میں کیا ہوا؟ افتخار چودھری نے آ کے جمہوریت کی ایسی تیسی پھیر دی, بیٹے کو کانٹریکٹس دلوائے, پیسہ کمایا, اور وہ گئے. سو موٹو جسٹس کی بنیاد ڈال کے چلے گئے, اور آج جوڈیشری نل اینڈ وائڈ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے, تھینکس ٹو ہم. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کٹ کر کے سامنے آتی ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم کنفرنٹیشن سے کبھی رول نہیں کر سکتے. جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا دور ہو, نون لیگ کا ہو, پیپلز پارٹی کا 2008 کا دور ہو, کسی ایک نے بھی سسٹین نہیں کیا کنفرنٹ کر کے اسٹیبلشمنٹ کو. اور یہ تمام پارٹیاں جو انقلاب کے نعرے ماریں گی, یہ ہمیشہ اپوزیشن میں آ کے مارتی ہیں. جب طاقت میں آتی ہیں تو پھر ان کی پوزیشن 180 ڈگری
تبدیل ہو جاتی ہے. جبکہ ہندوستان میں جو سیاسی پارٹی راج کرتی ہے ہیرارکی میں اس سے اوپر کوئی بھی نہیں ہوتا, اسی لیے پبلک امیج کو لے کر اس نے ڈائریکٹلی میسج سے ڈیل کرنا ہوتا ہے, اور اسی لیے بہت سی سیاسی پارٹیاں جن کی قبولیت نہیں ہوتی وہ عوام کو بھی برباد کر کے چلی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایکٹیو کنفرنٹیشن اور انٹرا انسٹیٹیوشنل وار میں پڑ جاتی ہیں, نہ وہ ڈیلیور کر پاتے ہیں, نہ کام کر پاتے ہیں, نہ ان کا راج برقرار رہتا ہے, نہ ان کا ٹائم پورا ہوتا ہے, نہ ٹینور پورا ہوتا ہے. اسی لیے پاکستان کے پولیٹیکل کیڈر میں جو اسمال پارٹیز ہیں وہ کنگ میکر کا رول پلے کر جاتی ہیں. مثال دیتا ہوں, گلگت بلتستان کا بھی الیکشن ہوا, وہاں پر استحکام پاکستان پارٹی نے سرپرائز دے دیا اینڈ دے بیکیم اے کنگ میکر فار پیپلز پارٹی ٹو میک دا گورنمنٹ. ان دا سیم وے کل کشمیر میں الیکشن ہے جہاں پر آپ کو پتہ ہے حالات کافی خراب رہے ہیں, پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں, اور وائلنٹ پروٹیسٹ جو ہیں وہ اسٹیٹ نے بھی آگے سے کنفرنٹ کیا, لوگوں نے بھی کنفرنٹ کیا. اس کے دوران جو انتخاب ہو رہا ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی وہاں پر موجود ہے, میدان میں نون لیگ موجود ہے. استحکام پاکستان پارٹی انڈر علیم خان صاحب, دے بلیو that they will emerge as a strong third force. Why so? Why are they so confident? Because they believe that they can make things work since they are non-confrontational. So he has also been saying کہ جو پارٹیاں آپ کے جذبات کو ابھار رہی ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتی. ہم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کریں گے, ہم اس کے علاوہ ٹورزم کو ریوائیو کریں گے. So that's why it is being said that they can emerge as a strong third force ان دی الیکشنز آف کشمیر. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر اس اسٹرکچر سے ریبیلین آپ کرتے ہیں تو آپ کی افیکٹونیس صفر ہو جاتی ہے. تو ایک چیز کی تو یہ کلیئرٹی ہے پاکستان میں تمام پولیٹیکل کلاس کو کہ جس سپیس میں آپریٹ کرنا ہے وہ یہی سپیس رہے گی. اور ایک اور چیز جو ہمارے دوست بہت سے مس کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے, جو کہ بہت اوور ہائپ کر رہے ہیں اس ساری تاریخ کو جو ہندوستان کے اندر چلی, وہ یہ ہے کہ دیکھیں جینون پولیٹیکل چینج آ گیا ہے. میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری رائے میں یہ جو بچے احتجاج کر رہے تھے ان میں سے میجورٹی وہی فیکشن تھا جو کہ بی جے پی کا ووٹ بینک ہے, اور اس میں مڈل کلاس اربن میجورٹی سے تعلق رکھنے والی یوتھ تھی جو کہ اکثریتی فیکشنز کا, مذہب کا اور اس کے علاوہ ایتھنیسٹی کا نمائندہ بن کے باہر آئی تھی. مثال دے دیتا ہوں, 18 سال کی جس بچی کی فوٹیج سرکولیٹ کر رہی ہے جو کہ ٹرک کے آگے کھڑی ہو کے احتجاج کو روک رہی ہے, جو کہ بہت زیادہ سیلیبریٹ بھی کی گئی, وہ ایک سینئر ملٹری آفیشل کی بیٹی ہے. اور موسٹلی جو یہ بچے سڑک پہ احتجاج کرنے کے لیے دلی میں باہر آئے تھے یہ یا تو سینئر بیوروکریٹس کے بچوں میں سے ایک تھے, یا پھر ملٹری آفیشلز کے, یا پھر موسٹلی میجورٹی ایتھنیسٹی سے تعلق رکھتے تھے. دیٹس وائی دیئر پروٹیسٹ واز ٹیکن سیریسلی بائی دا گورنمنٹ. لیکن اگر یہی کوئی دلتس کی باہر فوج آ جاتی, پوری کرسچنز یا مسلمان آ جاتے, تو آپ کو نظر آتا کہ یہاں پر سب سے پہلے ریاست تو کیا ویجیلانٹیز ہی پیچھے آ جاتے ان کے, کہ آپ باہر کیسے آئے ہیں. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, اگر آپ کو یہ لگتا ہے, آپ کی فیورٹ اروندھتی رائے صاحبہ کا بھی یہی آرگومنٹ ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ جن بچوں نے باہر آ کر احتجاج کیا دلی میں جس سے تبدیلی آئی ہے, یہ وہی بچے ہیں جو کہ بی جے پی کی حکومت کی سپورٹنگ سٹرکچر سے تعلق رکھتے ہیں, اسی لیے اس کا اثر ہوا ہے. اینڈ آئی 101% agree with her. The fact is that the majority of them, the great majority of them, are the children of Modi's, Hindu right-wing constituency, and therefore there is a certain protection. They are not Muslims, they are not Sikhs, they are not Christians, they are not Kashmiris. پاکستان میں سیاسی احتجاج اور سیاسی ڈسینٹ جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ایشو کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم IMF سینٹرک اکانومی ہیں. اس ملک میں جب بھی لمبے احتجاج ہوتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے معیشت برباد ہوتی ہے, معیشت برباد ہونے سے لون نہیں ملتا, لون نہ ملنے سے ریاست میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک ٹاکسک لوپ ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ گریٹر اکنامک فارن ڈپینڈنس جو ہے, یعنی کہ معاشی اعتبار سے بیرونی طاقتوں کے اوپر انحصار کرنا از انورسلی پروپورشنل ٹو ٹالرنس آف دا اسٹیٹ ٹورڈز ڈسینٹ. سمجھاتا ہوں, ریاست تنقید اتنی زیادہ برداشت کرے گی جتنا کم وہ معاشی اعتبار سے بیرونی طاقتوں پہ انحصار کرتی ہے. اگر آپ IMF کے لوپ میں پھنسے ہوئے ہو تو پاکستان میں احتجاجوں کو اسی لیے اس لاجک سے کچل دیتے ہیں کہ انسٹیبلٹی آ رہی ہے, غداری ہو جائے گی ملک سے, سب برباد ہو جائے گا, اسی لیے یہ ہونے نہیں دینا. اسی لیے ہندوستان میں یہ میم بھی تھا کہ ڈر کے آگے جیت ہے, اور پاکستان میں تھا کہ گھر کے آگے جیپ ہے. تو پاکستان میں اسی لیے ایکسٹرا لیگل ٹیکٹکس اینڈ فورس ڈسپیرنسز کے مسئلے آ جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس نوعیت کا احتجاج کی کوشش یہاں پر کی جائے اور پرمیشن سٹرکچر اس کو الاؤ نہ کر رہا ہو, یعنی کہ اس کی اجازت نہ دی جا رہی ہو بیہائنڈ دا کرٹنس, تو پھر ایک ایک بندہ مارک ہوگا اور اس کے بعد میں جو وینجنس آئے گی وہ پاکستانی برداشت نہیں کر سکتے. سو دا کاسٹ آف پروٹیسٹنگ ان پاکستان اگینسٹ دا گورنمنٹ and the state and the establishment and the entire structure is way higher
دین اٹ از ان انڈیا اسٹل. ایک بہت بڑا مسئلہ جو پہلے بھی میں نے کہا تھا، ہندوستان میں آپ کو پتہ ہے 28 ریاستوں میں یہ احتجاج پھیل گیا کیونکہ وہاں پر اس کو ریجنلائز کر لیا جاتا ہے. وہاں پر مختلف ریاستیں ہیں جس میں مختلف ایتھنیسٹیز ہیں، جس کو مینیج کرنا عذاب ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں کی جنزی کی تعداد ہے 40 کروڑ، ہماری ہے 7 کروڑ. تو ہم 5 گنا تقریباً چھوٹے ہیں یوتھ پاپولیشن کو لے کے. اور دوسرا یہ کہ ہماری جو نیشنل موومنٹس ہیں، احتجاج بہت ہوئے ہیں اس ملک کے اندر، بہت مارے کھائی ہیں لوگوں نے. بھٹو صاحب کے لیے آپ دیکھ لیجیے MRD میں کیا کیا کچھ ہوا، لوگوں نے خود سوزیاں کر لیں. اس کے علاوہ لائرز موومنٹ کی میں نے آپ کو مثال دے دی. اس کے علاوہ خواتین کی تحریکوں کو اگر آپ پڑھیں، وہ بھی ضیاء الحق کے دور سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں مارشل لاز کے خلاف. اس کے علاوہ PTM اور BYC یا سندھ میں جو ایکٹیویزم ہوتا ہے، جس طرح نہروں کے مسئلے پہ ہم نے بھی بات کی اور اس پر ہوا تھا، یا اس کے علاوہ جو عوامی ایکشن کمیٹیاں گلگت کشمیر میں احتجاج کرتی ہیں، وہ کیوں نہیں آگے بڑھ پاتی؟ کیونکہ وہ نیشنلائز ہونے میں فیل ہو گئی تھیں. وہ صرف اور صرف پروونشل موومنٹس بن کے رہ جاتی ہیں. بلوچستان کا احتجاج کوئٹہ کا ایشو ہے، PTM کا احتجاج پشاور کا ایشو ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج مظفر آباد کا مسئلہ ہے، اور سندھ کا ایکٹیویزم رورل سندھ کا ایشو ہے. تو مین سٹریم نہیں ہو پاتی کیونکہ انٹر کنیکٹڈنس نہیں ہے، کامنالٹی آف ایجنڈاز نہیں ہے. اسی وجہ سے افیکٹونیس نیچے آ جاتی ہے. اور اس سے بڑا فیکٹر 1984 سے 2026 تک تقریباً 40 سال ہو چکے ہیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس بینڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا ایکسپیرینس ریاست کا کیا ہوا تھا، ایوب خان کے دور کے اندر اسٹوڈنٹ لیڈ پروٹیسٹ ہی تھی جس نے اتنا پریشر ایگزرٹ کیا کہ اس کو استعفیٰ دینا پڑ گیا. تو ضیاء صاحب نے آتے ساتھ پہلا کام یہی کیا تھا کہ طلبہ یونین کو بلاک کیا جائے، بین کیا جائے، کیونکہ یہ وائلنس کرتی ہیں. اور اس کے بعد میں صرف جمعیت کو پرمیشن دے دی گئی جو مرضی کرنے کی، اور کسی کو نہیں ملی تھی. اور اس کے بعد میں اگلے 40 سال آج تک آپ پراسپیکٹس پہ سائن کرتے ہیں کہ جناب سیاست میں حصہ نہیں لوں گا لیکن پڑھوں گا پولیٹیکل سائنس اور IR اور سوشل سائنس. تو اسی وجہ سے جب یوتھ ہے ہی نہیں، ایک کلائنٹیج ریلیشن شپ بنا ہوا ہے سیاسی پارٹیوں کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، دونوں ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سیاسی سٹرکچر جب آپ توڑنے کے لیے نکلیں تو اپنی فیوریٹ پارٹی کو ووٹ دیں، وہ طاقت میں بھی آ جائے؟ نہیں ہو سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، کاکروچ جنتا پارٹی کا سلوگن تو اپنی جگہ، لیکن ساتھ ساتھ ان کا منشور یہ کہتا ہے کہ دے آر سیکولر، سوشلسٹ، ڈیموکریٹ اینڈ لیزی. تو ہمارے ملک میں یہ چاروں ہی آپ کی موت کا باعث بن جاتے ہیں. سیکولیرٹی کی ڈیفینیشن کسی کو نہیں آتی، طرح طرح کے گھٹیا تجزیے پیش کرنے کے لیے آ جاتے ہیں پکا منہ بنا کے کہ سیکولرزم کا مطلب ہوتا ہے ایتھیزم، یہ تک نہیں پتہ آج تک. اور دوسرا یہ کہ سوشلزم تو پہلے ہی ہم نے بین کر دیا تھا، 50s میں ہی پاکستان کی کمیونسٹ پارٹی کو بین کر دیا. اس کے علاوہ ڈیموکریسی کی بھی میں نے آپ کو صورتحال بتا دی. اور لیزی ہوں گے تو بھوکے مریں گے اس ملک میں، کیونکہ ہمارا جو انمپلائمنٹ ریٹ ہے وہ بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی اگر پاکستان میں ہوتی، سب سے پہلے پاکستانیوں نے گالیاں شاید اس کو دینا شروع کر دینی تھی مین سٹریم سے. 2019 میں پاکستان میں سب سے بڑی اسٹوڈنٹ موومنٹ کا آغاز لاہور سے ہوا تھا. PTI کی اس دور میں حکومت تھی، ایک ایک کو غدار کہا گیا، گالیاں دی گئیں، CIA کا را کا ایجنٹ کہا گیا، کریک ڈاؤن کر لیے گئے، اریسٹ ہو گئے، اور اس کے بعد میں آج تک اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو بھی سوشل میڈیا پر یہ بحث کرنا چاہ رہا ہے کہ ہماری جنزی کے اندر ایشو ہے، ہندوستان میں یہ مسئلہ نہیں ہے، میں بالکل اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. نہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہندوستان میں ریولوشن آ گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مین سٹریم موومنٹ تھی. ایون جو ابھیجیت دیپکے ہیں، وہ بھی بوسٹن یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، باہر سے ادھر آئے ہیں، ایک پریولیج یونیورسٹی سے اٹھ کے. ٹھیک ہے، بے شک ان کی جو کلاس ہے وہ انڈر پریولیجڈ ہے، لیکن اس کے باوجود تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پرمیشن سٹرکچر ہے وہ بہت ہی زیادہ نیرو ہے، بہت سکویزڈ ہے. اسی لیے یہاں پر یہ اسپیس نہیں ہے کہ آپ باہر نکل کے کچھ بھی کر دیں. دیٹس وائی 90% آف دا پاکستانیز دے بلیو ان لیونگ دا کنٹری بفور پروٹیسٹنگ فار دیئر رائٹ. ہمارے یہاں سول لبرٹیز اسی لیے شدید کنسٹرینڈ ہیں. اسی لیے بفور بلیمنگ دا جنزی I think we should understand the difference in the nature of both the states. Thank you. جی کیا کہنا چاہیں گے، کیونکہ یہی باتیں جو ہے میں پچھلے 2-3 ویڈیو میں نے بھی بولی ہیں. اسی پہ پیریاں دے رہے تھے. انہوں نے بھائی ایک چیز تو تھوڑی کلیئر آؤٹ کی ہے مزمل بھائی نے کہ بھائی جس چیز کو ہم جو ہے پراپر وے میں، کیونکہ نو ڈاؤٹ جی ان ریالٹی چیزوں کے اوپر بولنا چاہیے. ہمیں اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، اتنی پراپر نالج نہیں ہے. ہم جو ہے پراپر ہم ریئیکشن ہی دیتے ہیں آن ٹائم. اسی وقت ہم جو ہے پرانی چیزوں کو نکال کر پراپر لے کر ان کا ڈیٹا جو ہے
وہ نہیں آتے، اور لیکن یہاں پہ وہ ڈیٹا نکال کے لے کے آئے ہیں، اور نو ڈاؤٹ انہوں نے کمپیریزن کیا اسی بات کے اوپر جو بہت ہلہ مچا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، کیونکہ دونوں پارٹیوں کو دبایا گیا تھا، پہلے پی ٹی آئی آئی، پھر وہ کیا تھی ٹی ایل پی، اور وہ جو ہے اس کو جو ہے کہہ لیں کہ بین کیا گیا، لیٹ ڈاؤن کیا گیا، اور دونوں پارٹیاں مخالف تھی پہلے، لیکن جب ان کو پش کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، بٹھایا گیا، تو وہ ایک ہی ہو گئی آفٹر دیٹ، انہوں نے مانا۔ لیکن اس سے پہلے کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ نکلے اور وہ ساری سچویشن ہوئی، انہوں نے بھی مینشن کی کہ کس طرح ان پہ غداری کا سلوگن جو ہے وہ لگایا گیا اور ان کو سائیڈ آن کیا گیا، کسی طرح روکنے کی کوشش کی گئی، اور ہمارا سنویدھان جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے پیچھے، انہوں نے وہ بھی بتا دیا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ بین کیا گیا اسٹوڈنٹس کو، کہ بھائی آپ کے اس کیا لیں کہ گورنمنٹ رول ریگولیشن کے اندر وہ چیز آئے گی اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ایگری بھی کریں گے، اور یہ مجھے بات ابھی پتہ چلی ہے کہ اس کے اوپر ایگری کر دیتے ہیں اور آپ سیاست میں جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتے کسی وے سے بھی، ٹھیک ہے، حصہ نہیں لے سکتے کسی پروٹیسٹ میں۔ لیکن اگر اس طرح کی سچویشن آ جائے تو پھر تو آپ پھنس گئے، پھر تو آپ سمجھ لیں کہ پہلا قدم ہی رکھیں گے وہاں پہ، تو آپ اگینسٹ ہوں گے اس رول ریگولیشنس کے، اور گورنمنٹ آپ کو جو ہے وہ اپنے انڈر لے سکتی ہے، ان ریالٹی ایسے ہی ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھا، پھر ہر جو ہے کہہ لیں کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ کول ڈاؤن ہو گئی، وہ کس طرح ہوئیں وہ انہوں نے بتایا ہے کہ ڈر کے آگے جیت ہے، اور یہاں پہ ہے کہ ڈر کے آگے جیپ ہے، تو وہ سچویشن جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ والی سچویشن ہو گئی، اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپنی عزت بچا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی، اپنا کیریئر جو ہے اس کو سیف سائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کیونکہ ایف آئی آر ہوگی یا کوئی ایلیگیشن لگے گا، آپ کا نام آئے گا، آپ کو اٹھایا جائے گا، تو بہت پرابلم جو ہے وہ بنے گی، تو لوگ جو ہے وہ بالکل مثال دینی پڑے گی ان ریالٹی، جو ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ بھائی بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جھاگ کی طرح جو ہے وہ بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، تو جھاگ جس طرح بیٹھتی ہے آہستہ آہستہ، تو اسی طرح وہ جو ہے وہ بیٹھ گئے سارے، اور اس کے بعد جو ہے ناؤ آن ابھی کرنٹ سچویشن میں یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ انڈیا میں شروع ہوا، اور لوگوں نے کہا دیکھتے ہیں انڈیا میں کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں ان میں کتنی پاور ہے، یہ ہے وہ ہے، مودی حکومت جو ہے وہ اٹھنے نہیں دے گی، یہ ہے وہ ہے، وہی ڈکٹیٹرشپ اور ساری چیزیں جو ہیں لوگوں نے ریلیٹ کرنا شروع کر دیا پاکستان کے اس سسٹم کے ساتھ، اور میں ایک دو خبر میں نے سٹارٹنگ میں سنی، مجھے لگا کہ یار نہیں یار ہو جائے گا، ان کا کیا ہے، کیا انہوں نے 2-4 دن انہوں نے کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مان لی جائے گی، کہیں نہ کہیں مسئلہ ریزالو ہو ہی جائے گا، کیونکہ مجھے لگتا تھا تھوڑی ڈفرینس تو ہیں یار چیزیں، تبھی وہ کنٹری تھوڑی بہت جو ہے وہ اسٹیبل ہے۔ چلیں، مودی حکومت جو ہے ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے ریاکشن ویڈیوز کر رہے تھے، ہر چیز میں وہ جو ہے وہ بہتر جا رہے تھے، لیکن میرے کہنے کے مطابق بھی میں اپنا بھی نظریہ رکھتا ہوں، اور میں نے بہت دفعہ جو ہے ویڈیوز بھی دیکھی اور کہا بھی ہے ویڈیوز میں کہ بھائی انٹرنل میٹر جو ہے وہ تھوڑے گڑبڑ ہو رہے ہیں، مطلب ان کو سنبھالنا بھی ضروری ہے، اور لیکن وہی چیز جہاں پہ آگے اسٹوڈنٹ باہر نکلے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا، اور ایک وہ پارٹی جو ہے وہ بن گئی کیونکہ کریٹیسزم ہوا، تو میں نے کہا تھا کہ پڑھے لکھے عوام ہے، خاص کر جو جینزیز ہیں، وہ کافی نالج رکھتے ہیں اس چیز کو لے کر، اور وہ اپنے حق کے لیے نکلیں گے کہیں نہ کہیں، تو وہی ہوا، وہ نکلے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا، اور پروٹیسٹ جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر ہو گیا۔ ان شارٹ بولوں تو پاکستان میں بہت سارے تجزیہ نگار اس چیز کو کہہ رہے تھے کہ دیکھنا ان کو ڈنڈے پڑیں گے، دیکھنا ان پہ سیدھے فائر ہوں گے، ان پہ گاڑیاں چڑھا دی جائیں گی، ان کی فیملی کو جو ہے اریسٹ کیا جائے گا، مطلب یہ آن میڈیا بیٹھ کے بات کر رہے تھے پاکستان میں، اور اپوزیشن پارٹی کے تھے جو اس وقت ان پارٹیوں کو روک رہے تھے جو ناؤ آن اقتدار میں ہیں، ان کے لوگ تھے جو کہہ لیں کہ حکومت میں رہے ہیں، اس پارٹی میں رہے ہیں، ناؤ آن وہ پارٹی کا حصہ تو ہیں لیکن کہہ لیں کہ وہ چھوڑ چکے ہیں اور سابقہ ہیں وہ، تو وہ جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، دیکھنا بڑے فخر کے ساتھ نا کہ مطلب وہ ان کا دیش ہے، وہ دیکھیں گے، آپ کمپیریزن کیوں کر رہے ہو، آپ نے اپنے جو لوگوں کو، وہ تو آپ نے جو ہے کہہ لیں کہ بھیڑ بکریوں کی طرح، کیڑے مکوڑوں کی طرح کچل ڈالا، وہ ساری سچویشن کی، اس کے اوپر آپ فخر کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، اور پھر اگزامپل دے رہے ہیں کہ انڈیا کے وہ جو لڑکے نکلے ہیں، وہ جو ینگسٹر نکلے ہیں، جینزی نکلے ہیں، وہ کچھ لے جائیں گے، ان کے ساتھ وہی ہوگا، تو بھائی اس کے اپوزٹ ہو گیا، چیزیں جو ہیں وہ اپوزٹ ہونا شروع ہو گئی،
وہ لڑکی کی تصویر جو ہے وہ وائرل ہوئی, ہمیں نہیں پتا تھا. بہت سارے ایکٹرز جو ہیں انہوں نے سپورٹ بھی کیا, تصویر شیئر کی, اپنا ٹویٹ کیا کہ غلط ہو رہا ہے, ان کو اپنا حق ملنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ فوٹو جو ہے وہ کس سے ریلیٹ, ایک آرمی کے جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان کی فیملی سے ریلیٹڈ ایک لڑکی جو ہے وہ نکل کے آتی ہے. اور وہ جو بچے پیچھے کھڑے تھے 2-4, اور وہ بھی جو ہے وہ ہنس رہے تھے, مطلب اس چیز کو دیکھ کر کے بس کو روکا ہوا ہے اس نے پولیس کی, تو وہ بھی میرے خیال میں اسی فیملی سے کہیں نہ کہیں, آرمی فیملی سے ہی ریلیٹڈ تھی. تو بھائی انہوں نے تبھی جو بڑی بڑی ایکٹرس تھیں انہوں نے شیئر کیا اس کو کہ اب تو بھائی آرمی کی جو فیملیز ہیں ان کے بچے ہیں, جینزیز ہیں, وہ بھی نکل کے باہر آ گئے ہیں. اب تو پروٹیسٹ بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے. تو لوگ یہ دیکھتے رہے, ایک چیز کی حامی تھی نو ڈاؤٹ اس پروٹیسٹ میں, ایک چیز کی حامی مجھے ایک جو گیپ جو لگا وہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر سیڑھی چڑھنے کی کوشش کی جا رہی تھی. میں ایکٹرس, فلمی ستارے اور سیاسی لوگ ان سب کو انکلوڈ کروں گا, کیونکہ ایک کو دیکھ کر سلمان خان نے ٹویٹ کیا تھا, تو آج بھائی کی ویڈیو تھی میرے حال میں, اور اس میں انہوں نے دکھایا کہ یہ دیکھیں انہوں نے ٹویٹ کیا تو اس کے پیچھے پھر بہت سارے لوگوں نے ان کو ری ٹویٹ کیا. مطلب پہلے کو بولنے کی ہمت ہی نہیں تھی ان میں, پہلے باہر ہی نہیں, یا بولنا چاہ رہے تھے کسی وجہ سے چپ تھے, پھر ڈر تھا کسی چیز کا تو پھر وہ بولے نہیں. اور جب سلمان خان اور ان لوگوں نے ٹویٹ کیے تو بھائی ان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر کے انہوں نے وہ سامنے لے کے آئے اور یہ چیزیں نکل کے آئیں. تو یہ گیپ تھا کہ یکجا ہو کر, ایک ہو کر وہ نکلے نہیں, ورنہ پروٹیسٹ جو ہے اتنا لانگ ٹرم پہ نہیں چلتا. سیکنڈ تھنگ کہ گورنمنٹ اگر دیکھتی کہ یار کرپشن کہاں پہ ہو رہی ہے, بندہ کہاں پہ خراب ہے, وہ بندے کو کیوں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, اس کا پاس بھی چیک کرنا چاہیے, اور غلط بندے کو اس پوزیشن پہ رکھا ہوا ہی کیوں ہے, یا اس پوزیشن پہ کوئی اور بندہ ہے نہیں آپ کے پاس قابل. تو وہ چیز جو ہے وہ بھی گیپ تھا, وہ بھی ہم کہیں گے کہ گورنمنٹ نے وہاں پہ ان چیزوں کو جو ہے پراپر وے میں امپلیمنٹ نہیں کیا, سنبھالا نہیں ہے. وہی اندرونی معاملات جو ہے, انٹرنل میٹر جو ہے وہ سنبھالے نہیں گئے, وہ کلیپس ہوئی وہاں پہ, وہ چیزیں جو ہیں تھوڑا گڑبڑ ہوئی, وہ لانگ ٹرم کے اوپر چلی گئی, اور چیز اتنی پروٹیسٹ جو ہے اتنا سویر قسم کا ہو گیا کہ بھائی وہ جو ہے سیلیبریشن جو ہے کچھ لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہو رہی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جینزی یہ اس طرح کس طرح منوا لیا انہوں نے, بہت سارے ایکٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح, ان کو ہضم نہیں ہو رہی یہ چیز جو ہے. تو یہ پاکستان میں اس چیز کو لے کے آنا, لوگ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ کمنٹ سیکشن میں ہمارے بھی کہتے ہیں, تو بڑے احترام کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ ہم جو ہے بڑی قدر کرتے ہیں. آپ بے شک جو بھی مرضی کمنٹس کریں, ٹھیک ہے, نان سبسکرائبر بھی موجود ہیں اور وہ کرٹیسزم کرتے ہیں اس چیز کو لے کر کہ آپ میں دم نہیں ہے, آپ میں گودا نہیں ہے, آپ باہر نہیں نکل سکتے. تو 100 باتوں کی ایک بات, اس ویڈیو کو ریپیٹ اگر آپ دیکھ لیں, ہماری ویڈیو کو چھوڑ دیں, اس ویڈیو کو ہی آپ اسٹریٹ اوے جو ہے وہ دوبارہ دیکھ لیں ریپیٹ ایک بار, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سسٹم جو ہے آپ کے سسٹم میں اور ہمارے سسٹم میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ پہ صرف جو ہے کہہ لیں کہ شیلنگ والی گنز جو ہیں وہ تانی گئی ہیں, اور بھائی اتنا سویر قسم کا سٹیپ جو ہے وہ نہیں لیا گیا وہاں پہ. مطلب یہاں پہ یہ ایسی چیزیں تھیں کہ انہوں نے بتایا نا کہ ایک سٹیپ آپ لیتے ہیں اس کو وہیں پہ کچل دیا جاتا ہے, آپ کی اس آواز کو وہیں پہ دبا دیا جاتا ہے. تو کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ اسی چیز سے کہ ہم پروٹیسٹ میں تو بیٹھیں, ہم پروٹیسٹ تو کریں, اپنا حق تو مانگنے کی کوشش کریں, لیکن ہم کو وقت بھی دیا جائے وہاں پہ بیٹھنے کا, ہم کو اپنی بات رکھنے کا وقت بھی دیا جائے. یہ نہ ہو کہ ہم پروٹیسٹ میں شامل ہوں اور اسٹریٹ اوے وہی میجر سر کی بات, ان کی ویڈیو کی ہے کچھ دیر پہلے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا میں یقین ہوتا ہے کہ ایک ماں کو کہ اس کا بچہ جائے گا تو وہ صحیح سلامت جو ہے زندہ واپس آئے گا. وہ اپنی بات ضرور رکھے گا, وہاں پہ پروٹیسٹ کرے گا لیکن واپس آئے گا. ہاں پروٹیسٹ میں تھپڑ لاتیں, وہی بھائی ڈنڈے وہ چلیں گے, وہی لگیں گے اس کو, تھوڑا بہت وہ ہوگا, وہ ہوا بھی, لیکن بچے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک واپس آئے اپنے گھروں کو, انہیں پتہ تھا. اور لیکن ادھر سچویشن انہوں نے وہ بیچ میں بات مینشن کی کہ یہ ڈفرینٹ ہے اور یہاں پہ یقین ہے, تو یہی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا. وہاں پہ لوگوں کو یقین ہے حکومت کے اوپر کہ وہ اتنا سویر قسم کا سٹیپ جو ہے وہ نہیں لے گی جینزز کے لیے, انہیں پتہ ہے فیوچر ہے بھارت کا. یہاں پہ اس چیز کو دیکھا ہی نہیں جا رہا, یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کیڑے مکوڑے ہیں, رعایا ہے. تو بھائی جب آپ کیڑے مکوڑے اور رعایا سمجھیں گے نیکسٹ جنریشن کو, جو آنے والے وقت میں آپ کے ملک کی کیا ہے کہ بھاگ دوڑ سنبھالے گی کہیں نہ کہیں, ٹھیک ہے, نکل ہی رہے ہیں نا, بالکل ہی بیکار نہیں ہے, نکل رہے ہیں لوگ.
भाई इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, और शोबों में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में जो है वो आगे जा रहे हैं, निकल रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर रहे, बाहर जाके कर रहे हैं। लेकिन भाई है ना, लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप उनको भी फिर दबाने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे कीड़े मकोड़े हैं, ले आए हैं, इनको कुचल दें। ये आवाज़ उठाने से पहले ही मुंह से निकले ही ना और इनका गला दबा दें, तो फिर वो किस तरह होगा भाई प्रोटेस्ट? फिर आप लोग जब हमको क्रिटिसाइज करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं तकलीफ होती है कि क्या करें, हम हंस देते हैं उस चीज़ के ऊपर बेबसी में कि इससे आगे हम क्या कर सकते। बाहर निकलें, अपने आप को भी मरवाएं, अपनी फैमिली को भी जो है क्या लें के किनारे पे लगा दें, हमारी वजह से वो भी जो है वो अजाब में पड़ जाए। हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते, हमारे जेल में आता है नहीं, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, एक दफा इधर आके देख ले। एक दफा जगह एक्सचेंज कर लेते यकीन हैं। करें, आपको फिर पता चलेगा। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ reality जो क्रिटिसिज्म करते हैं बार नहीं, बार, क्रिटिसिज्म करने वालों की बात कर रहा हूँ। मतलब कि एक बार एक्सचेंज कर लेते हैं। कई लोगों ने तो भाई सलाह भी दी हुई है कि भाई इतना ना बोला करें, अपनी आपको आपकी जान का भी खतरा है, तो बच के रहें। अगर ये वायरल हो गई तो उन तक पहुंच गई तो आप लोग जाओगे। कई लोग इस तरह सपोर्ट करते हैं। ये रिसेंटली कल की वीडियो पे भी आए हुए थे कमेंट। शुक्रिया भाई, जो मतलब जिन लोगों को पता है कि ये सिचुएशन होती है यहाँ पे, थैंक यू सो भाई मच। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और जो क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज़ को लेके कि हम इंडिया पे लेक्चर देते हैं, पाकिस्तान पे लेक्चर नहीं देते, ये वीडियो देख लें, लेक्चर दे के मरना है। तो ये फर्क है ना भाई। इन तो पे भी हो चुका है, क्रिटिसाइज करने वालों को यही है कि वो इधर आके देखें एक दफा, बिल्कुल। यहाँ पे रह के वहां पे जो आपको आज़ादी है वो यहाँ पे गुजार के दिखाएं। ये इन पे भी, ये जिनकी वीडियो है मुजम्मिल भाई हैं, इनके ऊपर भी बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात की और खुल के की, और उस चीज़ का केसेस इन्हें इन्होंने मेरे ख्याल में इस्लाम के ऊपर जो है वो कुछ नज़रियों के ऊपर वो बातचीत की थी, कुछ लोगों के ऊपर उनका नज़रिया, जैसे मिर्ज़ा जेलवी हैं और भी मौजूद केसेस इन पे केसेस मैंने नहीं सुना इन पे थे केसेस केसेस, थे। और मैंने वीडियो जो है वो क्लिप देखा। इन्होंने घर में बैठ के ड्राइंग रूम में नीचे बैठे हुए थे सोफे के पास, और कह रहे थे कि फ़ोन आते हैं और फ़ोन अटेंड करने पड़ते हैं और उनसे बात करनी पड़ती है। वो तो लोगों की धमकियां आती है ना, तो तेरे मेरे जैसे लोग जो हैं वो चवले मारना शुरू कर नहीं देते नहीं, हैं। उनको जो है आई हैं धमकियाँ, तभी उन्होंने वो वीडियो क्रिएट की है। मतलब हायर एंड से जो है वो कॉल जो है उनको रिसीव करनी पड़ी है, और उन्होंने कहा कि मैं उठाना नहीं चाहता था, बात नहीं करना चाहता था, लेकिन की है। और उसकी बेसिस के ऊपर कि आप जो है इसको डिस्क्राइब क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है इन रियलिटी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश में वो बात ज़्यादा कर लेते हैं। और उन्होंने बात की उस प्रोग्राम में, और उनका वो वीडियो जो है उठवाया गया कि आप वीडियो जो है वो हटा दें, ये वीडियो जो है आप इसको कट डाउन करें या पूरी की पूरी वीडियो रिमूव करें। तो उन्होंने की हैं। भाई बर्डन होता है, प्रेशर होता है, फैमिली की बात आ जाए और फिर आप तो बर्दाश्त कर लेंगे। इनके साथ इनके दोस्त भी थे, आप भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी होता है, चीज़ें होती हैं भाई, कट कहा ऑफ है ना, कर, जेल में जाना है, उधर को इन्होंने फूलों के हार ही डालने वो कट ऑफ, मैं और वही पता बात नहीं कर क्या रहा हूँ, डालने। वही ना, फिर भाई वो कट ऑफ करनी पड़ती हैं चीज़ें, और फिर वीडियो आपको रिमूव करनी उन्होंने की है। उन्होंने भी बर्डन जो है उनके ऊपर था, उन्होंने उसको रिलीज़ किया है, लेकिन भाई प्रेशर होता है, बोलते हैं थोड़ा बहुत। उन्होंने हिस्ट्री निकाली है, और आज की जनता जो है वहाँ पे कैसे सरवाइव कर रही है, वहाँ पे उनको क्या आज़ादी है, किस तरह वो बोल सकते हैं, किस तरह अपनी राय और अपना हक ले सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं अपनी राय रखने से पहले ही उनका सांस बंद कर दिया जाता है। वो क्या सिचुएशन है, कौन सा लॉ जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो प्रॉपर उन्होंने वीडियो में बता दिया। ये हमारी बात नहीं, ये तो भाई उन्होंने हमारा मौक़िफ़ एक किस्म का वीडियो में रखा, और उनकी वीडियो के ऊपर वही ना, हमने पहले भी मैं कितनी वीडियो में यही बातें बोली है ना कि यहाँ में और वहाँ की डेमोक्रेसी में बड़ा फर्क है। वही बात इन्होंने जो है एक नाम दिया है मुजम्मल भाई ने कि परमिशन स्ट्रक्चर। तो आपको जितनी परमिशन होगी उतना ही आप करेंगे, मतलब जो रियासत बर्दाश्त कर सकती है वहाँ तक होगा। अमेरिका में एक हद तक होने के बाद जो है वो बात मान ली जाती है, लेकिन वही चाइना में जो है वो एक स्टेप पे ही जो है कुचल दिया जाएगा एहतजाज को, क्योंकि वहाँ डिक्टेटरशिप है, वो सबको पता है। शी जिनपिंग जो है वो बैठा हुआ है। तो अगर वही की बात करें कि पाकिस्तान में एक स्टेप आगे बढ़ाएं तो यहाँ भी कुचल, कितने हमारे सामने मिसालें हैं ना। इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी एक हद तक जो है वो करेंगे, उसके बाद जो है आपकी बात मान ली जाएगी।
इंडिया ने साबित कर दिया कि इंडिया में डेमोक्रेसी है भाई, डेमोक्रेसी की जीत हुई है, डेमोक्रेटिक मुल्क है। तो यही चीज़ साबित होती है ना। अब जिनमें इन्होंने यही कहा कि जो पाकिस्तान में जो है वो मतलब कि जो चलते हैं लॉन्ग टर्म पे चलते हैं, ये धरने वगैरह ये जो कुछ भी होता है वो उसमें के पीछे परमिशन होती है। जो कुचल दिए जाते हैं, मतलब इन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन मतलब तो यही बनता है कि जो कुचल दिए जाते हैं उनके पीछे परमिशन नहीं होती, वो मतलब के ऑर्गेनिक होते हैं। तो ये तो फिर वही बात है ना। फिर ये बड़ा एक यकीन करें समझने वाली वाकई एक बात है कि पाकिस्तान का जेंजी जो है वो भाई चुप करके बैठ गया है, या क्या करेगा, थोड़ी सी तालीम ली या डंकी लगाई या कोई वीज़ा लिया, कोई अरब मुल्क का या कोई यूरोप का या कोई आगे पीछे कोई भी मुल्क का मिल गया, वो इधर से निकल के जाके वहाँ पे कमाई करना शुरू कर देता है, बस सिंपल। तो यहाँ पे जो है वो जो रह जाते हैं बेचारे, फिर वो कोई ना कोई इधर उधर कोई धंधा कर लिया, कोई वेले रह गए, तो ऐसे ही चल रहा है सिस्टम। तो यहाँ पे वो वैसा एहतजाज कहें कि जेंजी निकलें, वैसा होगा भी नहीं, और ना ही पाकिस्तान की रियासत जो है इस चीज़ की परमिशन देगी। तो इंडिया में भाई परमिशन थी, क्योंकि जब अभी जी दिब के आया था ना तो उसको परमिशन थी कि तुम उस एरिया में जंतर मंतर में जो है वो जाके अपना एहतजाज कर सकते हो। तो अब वो मतलब आगे बढ़ रहा था, तो फिर जो है थोड़ी बहुत लाठीचार्ज हुई, रोकने की किस्म की, जाहिर है रोकने की कोशिश होती है कि शायद पीछे हट जाएं, ना ही कुछ जो है वो ऐसा देखना पड़े, लेकिन वो नहीं पीछे हटे। ये भी बात है कि उन्होंने थोड़ा सह लिया और बाद में लोग और ज़्यादा आए, जिसके बाद प्रेशर और बढ़ा, फिर सियासी पार्टियां भी बीच में शामिल हो गई। तो फिर एक मतलब के मुद्दा मतलब हट गया था थोड़ा सा, लेकिन बीजेपी सरकार जो है इस चीज़ को समझ गई थी, उन्होंने इसलिए उस वक्त इस्तीफा जो है दिलवा दिया ताकि ख़त्म हो जाए, ये मामला ही ख़त्म हो जाए यहीं पे, और वही हुआ, रुक गया। अब बात इन्होंने जो बीच में की है ना कि रेवोल्यूशन मतलब इतना क्या खास आया है कि अगर प्रधान जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जो है उसको हटा के कौन सा बंदा लेके आए हैं, वो इस काबिल है, एजुकेशन सिस्टम को संभालने के काबिल है कि नहीं है, ये चीज़ भी देखनी चाहिए भाई, वो कितना पढ़ा लिखा है। मैं यही हमेशा शुरू दिन से यही सोच रहा था, लेकिन कभी बात नहीं की कि चलें ये हटवा तो देंगे तो गवर्नमेंट किसी और को ले आएगी रिवेंज लेने के लिए, मतलब कि कम पढ़े लिखे को या कुछ इस तरह के को, कि जिस पे पहले भी कोई मतलब इस तरह का कुछ है, मेरे ख्याल में शायद इसके ऊपर जो नया लेके आए हैं। तालीम भी बड़ी कम है, तालीम भी कम है, और ये एक किस्म का रिवेंज ही हो गया ना। तो मैं ये सोचता था कि इनकी डिमांड जो स्टूडेंट की डिमांड है ना, उनमें ये भी डिमांड होनी चाहिए कि बंदा जो है प्रॉपर पढ़ा लिखा हो, जो नया लेके आना है वो एजुकेशन सिस्टम को समझे, और उस पर कोई भी एलिगेशन ना हो, पहले से वो बदनाम ना हो, मतलब कि ऐसा ना हो कि वो किसी चीज़ में पहले इन्वॉल्व हो, उधर से हटाया गया हो तो फिर बाद में इधर लगाया गया हो, तो वो चीज़ ना हो उसके अंदर। ये चीज़ की डिमांड भी होनी चाहिए थी, लेकिन खैर चले, ये उनकी अपनी थी जो भी थिंकिंग थी, लेकिन वो उनका एक ही मुद्दा था, हटाएं जी, धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं, तो वो हट गया बस। तो सही, एक दो पॉइंट तो उन्होंने बोल दिया। चले जी, हम तो यही ओपिनियन रखते हैं, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन, आपके लिंक की वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।